ناول ٹائٹل ہے محبت کے سراب میں چاند۔ رات کے آخری پہر کی خاموشی پورے شہر پر پھیلی ہوئی تھی۔ بارش ابھی ابھی رکی تھی اور گیلی سڑکوں پر بکھری روشنی کسی اداس خواب جیسی لگ رہی تھی۔ پرانی حویلی کی بلکنی میں کھڑی ایمان خاموش نظروں سے آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ ہوا اس کے لمبے سیاہ بالوں کو اڑا رہی تھی، جبکہ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی تیر رہی تھی۔ نیچے لان میں لگے سفید گلاب بارش کے قطروں سے بھیگے ہوئے تھے۔ تبھی پیچھے سے کسی کی دھیمی آواز ابھری، تم ہر بار بارش کے بعد اتنی خاموش کیوں ہو جاتی ہو؟ ایمان نے پلٹ کر دیکھا، دروازے کے پاس معاذ شاہ کھڑا تھا، سیاہ شرٹ، گہری آنکھیں اور چہرے پر وہی پراسرار سنجیدگی۔ ایمان ہلکا سا مسکرائی، کیونکہ بارش مجھے وہ سب یاد دلاتی ہے جسے میں بھولنا چاہتی ہوں۔ معاذ آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا، اور اگر کوئی تمہیں سب بھلانا چاہے تو؟ ہر زخم بھلایا نہیں جاتا، لیکن محبت ہر زخم بھر سکتی ہے۔ اس کے لہجے کی نرمی نے ایمان کے دل میں ہلچل مچا دی۔ وہ نظریں چرا کر دوبارہ آسمان کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ کو محبت پر بہت یقین ہے۔ معاذ ہلکا سا ہنسا۔ محبت پر نہیں تھا، جب تک تم نہیں ملی تھی۔ ایمان نے بے اختیار اس کی طرف دیکھا، دل عجیب انداز میں دھڑکا۔ وہ پہلی بار تھا جب معاذ نے اسے اتنے واضح لفظوں میں اپنے جذبات ظاہر کیے تھے۔ دونوں کے درمیان خاموشی پھیل گئی، مگر وہ خاموشی بھی کسی خوبصورت گفتگو جیسی لگ رہی تھی۔ نیچے کہیں دور اذان فجر کی آواز گونجنے لگی۔ رات ختم ہو رہی تھی۔ ایمان نے دھیرے سے کہا۔ معاذ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جواب دیا، کچھ کہانیاں رات کے ختم ہونے پر شروع ہوتی ہیں۔ اگلی صبح حویلی میں غیر معمولی چہل پہل تھی۔ ایمان کی خالہ اپنی بیٹی عنایہ کے ساتھ آئی ہوئی تھی۔ عنایہ شوخ مزاج لڑکی تھی اور ایمان کی سب سے قریبی دوست بھی۔ تو محترمہ، کل رات پھر بارش میں شاعری ہو رہی تھی، عنایہ نے چھیڑا۔ ایمان شرما گئی۔ فضول باتیں مت کرو۔ فضول؟ پورا شہر جانتا ہے کہ معاذ شاہ تمہیں کس نظر سے دیکھتا ہے۔ وہ صرف خیال رکھتے ہیں میرا۔ عنایہ زور سے ہنسی۔ جو مرد کسی لڑکی کے لیے خاموش ہونے پر بھی اس کا درد سمجھ لے، وہ صرف خیال نہیں رکھتا، محبت کرتا ہے۔ ایمان جواب نہ دے سکی۔ وہ خود بھی جانتی تھی کہ معاذ کی نگاہوں میں کچھ ایسا تھا جو عام نہیں تھا، لیکن دل کے کسی کونے میں خوف بھی تھا، ماضی کا خوف، دھوکے کا خوف، ٹوٹ جانے کا خوف۔ دوپہر کو معاذ اپنے والد سردار حارث شاہ کے ساتھ ڈائننگ ہال میں بیٹھا تھا۔ حارث شاہ شہر کے بااثر بزنس مین تھے۔ ان کی شخصیت سخت اور رعب دار تھی۔ معاذ، میں چاہتا ہوں تم جلدی سے جلدی زویا ملک سے منگنی کر لو۔ معاذ کا چہرہ سخت ہو گیا۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میں زویا سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ تو کس سے کرنا چاہتے ہو؟ معاذ چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، ایمان سے۔ یہ سنتے ہی حارث شاہ کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ وہ لڑکی اس خاندان کے معیار کی نہیں، معاذ نے سرد لہجے میں کہا۔ میرے لیے اس سے بڑھ کر کوئی معیار ہی نہیں۔ تم اپنی ضد میں خاندان کی عزت داؤ پر لگا رہے ہو۔ اگر محبت ضد ہے تو ہاں، میں ضدی ہوں۔ حارث شاہ غصے میں اٹھ کر چلے گئے، جبکہ معاذ کی آنکھوں میں عجیب سی بے بسی اتر آئی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے والد کبھی آسانی سے نہیں مانیں گے۔ شام کے وقت ایمان حویلی کے پچھلے باغ میں بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی جب معاذ وہاں آیا۔ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ ایمان نے چونک کر اسے دیکھا۔ خیریت؟ معاذ اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ میں نے بابا کو سب بتا دیا ہے۔ کیا؟ کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ایمان کے ہاتھ سے کتاب گر گئی، دل جیسے رک گیا ہو۔ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ میں اپنے جذبات چھپاتے چھپاتے تھک گیا ہوں، اور اگر آپ کے گھر والے کبھی نہ مانے تو؟ معاذ نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ پھر بھی میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ ایمان کی آنکھیں نم ہو گئی۔ کسی نے پہلی بار اسے اتنی اہمیت دی تھی، پہلی بار کسی نے اس کے ڈر سے زیادہ چاہا تھا۔ معاذ، محبت اتنی آسان نہیں ہوتی۔ مجھے مشکل رستوں سے ڈر نہیں لگتا، صرف تمہیں کھونے سے لگتا ہے۔ اس کے درمیان فاصلے جیسے ختم ہونے لگے تھے، مگر قسمت شاید ابھی بھی ان کا امتحان لینا چاہتی تھی۔ اگلے دن حویلی کا ماحول
معمول سے زیادہ بھاری تھا۔ حارث شاہ نے واضح طور پر سب کو بلا کر اعلان کر دیا کہ وہ ایمان کو کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ ڈائننگ ہال میں خاموشی تھی، صرف حارث شاہ کی سخت آواز گونج رہی تھی، یہ رشتہ میری مرضی کے خلاف ہے اور میں اسے کبھی قبول نہیں کروں گا۔ معاذ نے نظریں سیدھی اپنے والد پر جما دی۔ اور میں بھی اپنی زندگی کا فیصلہ کر چکا ہوں بابا۔ حارث شاہ کے چہرے پر غصہ ابھرا۔ تو پھر اس گھر سے نکل جاؤ۔ یہ لفظ پورے ہال میں گونج گئے۔ ایمان جو دروازے کے قریب کھڑی تھی لرز گئی۔ معاذ چند لمحے خاموش رہا، پھر دھیرے سے بولا، اگر ایمان میری زندگی میں نہیں تو اس گھر کی کوئی اہمیت نہیں۔ یہ کہہ کر وہ ایمان کی طرف بڑھا۔ ایمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ معاذ نہیں، آپ اپنے والد کے خلاف نہیں جا سکتے۔ معاذ نے اس کے آنسو صاف کیے۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ فیصلہ میں نے بہت پہلے کر لیا تھا۔ حارث شاہ نے غصے میں کرسی پر ہاتھ مارا۔ یہ لڑکی تمہیں برباد کر دے گی۔ معاذ نے پہلی بار آواز بلند کی۔ نہیں بابا، محبت برباد نہیں کرتی، انسان کو مکمل کرتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ ایمان کا ہاتھ تھام کر باہر نکل گیا۔ رات کا وقت تھا، شہر کی سڑکیں خاموش تھیں۔ بارش کی ہلکی ہلکی بوندیں دوبارہ شروع ہو چکی تھی۔ معاذ اور ایمان ایک سادہ سی گاڑی میں سفر کر رہے تھے۔ دونوں خاموش تھے مگر دل بہت کچھ کہہ رہے تھے۔ ایمان نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ آپ میرے لیے یہ سب کچھ چھوڑ دیں گے۔ معاذ نے گاڑی چلاتے ہوئے کہا، میں نے سب کچھ چھوڑا نہیں ہے، میں نے صرف وہ چنا ہے جو میرا مقدر ہے۔ ایمان نے آہستہ سے اس کی طرف دیکھا۔ اگر میں آپ کی زندگی میں نہ آتی تو؟ معاذ نے ایک لمحہ خاموشی کے بعد کہا، تو میری زندگی ادھوری تھی۔ یہ سن کر ایمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کھڑکی سے سر ٹکا کر چپ ہو گئی۔ اگلے چند دن دونوں ایک چھوٹے سے گھر میں رہے جو معاذ نے شہر کے کنارے لیا تھا۔ وہاں نہ شاہانہ زندگی تھی، نہ حویلی کی شان و شوکت، مگر وہاں سکون تھا، محبت تھی، سچائی تھی۔ ایک شام ایمان چھت پر کھڑی تھی جب معاذ اوپر آیا۔ تم اداس ہو؟ ایمان نے آہستہ سے کہا، میں سوچ رہی ہوں کہ میں نے آپ کی زندگی آسان کی یا مشکل۔ معاذ اس کے قریب آیا، تم میری زندگی ہو اور زندگی کبھی آسان نہیں ہوتی لیکن خوبصورت ضرور ہوتی ہے۔ ایمان نے آنکھیں بند کر لی۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایک دن سب ختم نہ ہو جائے۔ معاذ نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ جب تک میں ہوں کچھ ختم نہیں ہوگا۔ اسی لمحے دروازے پر زور کی دستک ہوئی۔ دونوں چونک گئے۔ دروازہ کھلا تو سامنے حارث شاہ کھڑے تھے۔ ان کے ساتھ زویا ملک بھی تھی جس کی آنکھوں میں نفرت واضح تھی۔ حارث شاہ نے سخت لہجے میں کہا، میں تمہیں آخری بار موقع دے رہا ہوں، معاذ واپس آ جاؤ۔ معاذ نے ایمان کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ میں واپس صرف ایک جگہ جا سکتا ہوں، ایمان کے پاس۔ زویا نے طنزیہ ہنسی ہنسی، یہ لڑکی تمہیں تباہ کرے گی، تمہیں اندازہ نہیں ہے۔ ایمان خاموش کھڑی تھی مگر اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ حارث شاہ نے آخری وار کیا، اگر تم نہیں آئے تو میں تمہیں اپنی جائیداد سے محروم کر دوں گا۔ ایک لمحہ خاموشی چھا گئی۔ معاذ نے اپنے والد کی طرف دیکھا، پھر ایمان کی طرف۔ اس کی آنکھوں میں درد تھا مگر فیصلہ مضبوط تھا۔ اب جائیداد لے لیں، میں اپنی محبت نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ سن کر ایمان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ حارث شاہ غصے میں واپس مڑ گئے۔ زویا نے نفرت بھری نگاہ ڈالی اور چلی گئی۔ اب وہاں صرف معاذ اور ایمان تھے۔ بارش تیز ہو چکی تھی۔ ایمان نے دھیرے سے کہا، آپ نے سب کچھ کھو دیا میرے لیے۔ معاذ نے مسکرا کر کہا، نہیں، میں نے سب کچھ پا لیا تمہیں پا کر۔ وہ دونوں بارش میں بھیگتے کھڑے تھے اور پہلی بار انہیں لگا کہ دنیا واقعی ہی ان کی ہے۔ رات گہری ہو چکی تھی اور بارش اب طوفان کی شکل اختیار کر رہی تھی۔ چھوٹے سے گھر کی کھڑکیوں سے ٹپکتی ہوئی اندر تک نمی بھر رہی تھی مگر معاذ اور ایمان دونوں کو اس وقت دنیا کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ایمان کمرے کے کونے میں بیٹھی خاموش تھی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا خوف تھا جسے خوشی کے ساتھ کوئی انجانا سا اندیشہ بھی جڑا ہو۔ معاذ اس کے قریب آیا، کیا سوچ رہی ہو؟ ایمان نے دھیرے سے کہا، مجھے لگتا ہے یہ سکون زیادہ دیر نہیں رہے گا۔ معاذ نے اس کے سامنے بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا، تمہارے ساتھ ہوں نا،
پھر ڈر کس بات کا؟ ایمان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ آپ نہیں سمجھ رہے، آپ کے والد خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ اسی لمحے باہر گاڑیوں کی آواز آئی، دونوں چونک گئے۔ معاذ فوراً کھڑکی کی طرف گیا۔ باہر کالے رنگ کی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ چند محافظ اور حارث شاہ کے آدمی گھر کے قریب پھیل رہے تھے۔ دروازے پر زور کی دستک ہوئی، معاذ شاہ باہر آؤ۔ ایمان کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ وہ آ گئے۔ معاذ نے گہرا سانس لیا، مگر اس کے چہرے پر خوف نہیں تھا، صرف فیصلہ تھا۔ تم اندر رہو۔ ایمان نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ نہیں، میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ دروازہ زور سے ٹوٹ گیا۔ حارث شاہ اندر داخل ہوئے۔ اس کے ساتھ زویا بھی تھی۔ اس کے چہرے پر فتح کی مسکراہٹ تھی۔ حارث شاہ نے سخت آواز میں کہا، یہ کھیل اب ختم۔ معاذ نے قدم آگے بڑھایا۔ یہ کھیل نہیں ہے بابا، یہ میری زندگی ہے۔ حارث شاہ نے ایمان کی طرف دیکھا۔ اس لڑکی نے تمہیں اندھا کر دیا ہے۔ ایمان کی آنکھیں بھر آئی، مگر وہ پیچھے نہیں ہٹی۔ میں نے ان سے کبھی کچھ نہیں چھینا، وہ اپنی مرضی سے میرے ساتھ ہیں۔ زویا نے طنزیہ ہنسی۔ محبت یہ سب جذبات وقتی ہوتے ہیں، اصل طاقت پیسہ اور خاندان ہوتا ہے۔ معاذ نے سرد آواز میں کہا، اور اصل کمزوری وہ ہوتی ہے جو محبت کو سمجھ ہی نہ سکے۔ یہ سن کر حارث شاہ کا غصہ بڑھ گیا۔ اگر تم واپس نہیں آئے تو میں تمہیں زندہ لاش بنا دوں گا۔ ایک لمحہ خاموشی چھا گئی۔ ایمان آگے بڑھی۔ بس کریں، پلیز ان کو چھوڑ دیں، یہ سب میری وجہ سے ہو رہا ہے۔ معاذ نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں ایمان، یہ میری پسند ہے، میری ذمہ داری ہے۔ حارث شاہ نے آخری فیصلہ سنایا۔ ٹھیک ہے، پھر آج کے بعد تم میرے بیٹے نہیں رہے۔ یہ الفاظ بجلی کی طرح گرے۔ ایمان کا دل دہل گیا، مگر معاذ کے چہرے پر سکون تھا۔ میں پہلے آپ کا بیٹا تھا، اب ایمان کا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے ایمان کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ زوردار آندھی کے ساتھ بارش اور تیز ہو گئی۔ بجلی چمکی، پورا ماحول روشن ہو گیا۔ زویا چیخی، تم دونوں خوش نہیں رہ سکتے۔ ایمان نے پہلی بار مضبوط آواز میں کہا، ہم خوشی خرید نہیں رہے، ہم اسے جیت رہے ہیں۔ یہ سن کر زویا خاموش ہو گئی۔ حارث شاہ چند لمحے خاموش کھڑے رہے، پھر آہستہ سے پیچھے ہٹ گئے۔ ان کے چہرے پر پہلی بار تھکن تھی، غصہ نہیں۔ اگر تمہیں لگتا ہے یہ درست ہے تو ٹھیک ہے، یہ کہہ کر وہ مڑ گئے اور باہر چلے گئے۔ زویا بھی ان کے پیچھے چلی گئی، مگر جاتے جاتے ایک نظر نفرت سے ڈال گئی۔ گھر میں خاموشی چھا گئی، صرف بارش کی آواز رہ گئی۔ ایمان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ انہوں نے آپ کو چھوڑ دیا؟ معاذ نے مسکرا کر کہا۔ نہیں، انہوں نے مجھے آزاد کر دیا۔ ایمان نے اس کے سینے سے لگ کر کہا، میں ڈر گئی تھی۔ معاذ نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اب کچھ نہیں ہوگا، اب ایک نئی زندگی شروع کریں گے۔ صبح کا پہلا سورج بادلوں کے پیچھے سے جھانک رہا تھا۔ بارش رک چکی تھی۔ ایمان چھت پر کھڑی تھی اور معاذ اس کے پیچھے آیا۔ اب کیا ہوگا؟ ایمان نے پوچھا۔ معاذ نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اب ہم اپنی نئی دنیا بنائیں گے، جہاں صرف تم میں ہوں گے۔ ایمان نے مسکرا کر کہا، اور اگر دنیا دوبارہ ہمارے خلاف ہو گئی؟ معاذ نے اس کا ہاتھ پکڑا، تو ہم پھر سے جیت جائیں گے، کیونکہ اس بار ہم اکیلے نہیں، ساتھ میں ہیں۔ اور ایک لمحہ ایمان کو پہلی بار یقین ہوا کہ محبت صرف ایک احساس نہیں، بلکہ ایک جنگ ہے جسے صرف سچے دل سے جیت سکتے ہیں۔